ٹائمز میں خوش آمدید۔ آج اور کل کا دن بہت زیادہ اہم ہے، یا کہہ لیجیے اگلے 24 سے 48 گھنٹے پر پوری دنیا کی نظر رہے گی امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے۔ یا تو اگلے 36 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ سیز فائر کا سلسلہ آگے جاری رہے گا، جنگ بندی میں توسیع ہوگی، ایکسٹینڈ ہوگا، یا پھر دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور ایران اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، کیونکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہی فیصلہ ہو جانا ہے۔ اور اس وقت دنیا بھر کی میڈیا میں الگ الگ خبریں چل رہی ہے، الگ الگ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت الجزیرہ کی جو خبر ہے، CNN کی جو رپورٹ ہے، یا زیادہ تر انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے جو خبر شائع کی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے، بات چیت کا سلسلہ آگے جاری رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کے فورن منسٹری کے اسپوک پرسن اسماعیل بقائی نے باضابطہ پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں ایران کا ڈیلیگیشن بات چیت کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ یہ باضابطہ ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، اور تمام میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو شائع کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا ڈیلیگیشن آج شام کو پاکستان پہنچ رہا ہے، وہ راستے میں ہے، اور امریکہ کا کارگو جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی آفیشل، کوئی بھی بڑا ذمہ دار کہیں جاتا ہے تو اس سے پہلے 3-4 کارگو جہاز وہاں پہنچتے ہیں، جس میں امریکی ڈیلیگیشن کے استعمال کی جو گاڑیاں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ان کی سیکورٹی کی ٹیم ہوتی ہے، صحافیوں کا عملہ ہوتا ہے، دوسرے افراد ہوتے ہیں، کیونکہ امریکیوں کی اپنی عادت ہے کہ جس ملک میں یہ جاتے ہیں تو وہاں کی گاڑی پر یہ نہیں بیٹھتے، وہاں کی سیکورٹی پر ان کو بھروسہ نہیں ہوتا، یہ اپنا پورا بندوبست کر کے جاتے ہیں۔ اب پاکستان کی میڈیا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا 3 کارگو جہاز اسلام آباد میں ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے، اور ان جہازوں میں سیکورٹی کے اہلکار ہیں۔ امریکی ڈیلیگیشن کے استعمال میں جو گاڑیاں ہوگی وہ گاڑیاں وہاں رکھی ہوئی ہے۔ امریکی صدر یا امریکہ کے نائب صدر یا جو دوسرے لوگ ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے، وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پریس کانفرنس کے دوران جو پوڈیم استعمال ہوتا ہے وہ بھی باضابطہ امریکہ سے آتا ہے۔ ایک اور کارگو جہاز ابھی راستے میں ہے، اور وہ بھی کچھ دیر میں لینڈ کر جائے گا۔ یعنی آج کی خبر ہے، ایک جہاز نے 8 بجے لینڈ کیا، دوسرے نے 11 بجے، تیسرے نے 3 بجے۔ اور یہ جو اپڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں آج یعنی 5 بجے شام کی اپڈیٹ ہے، تاریخ ہے آج 20 اپریل 2026۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اخبار نے ایک اور رپورٹ شائع کی ہے، اور جو الجزیرہ کے رپورٹ کے بالکل خلاف ہے۔ الجزیرہ، CNN اور دنیا بھر کی میڈیا کی یہی رپورٹ ہے، یہی دعویٰ ہے کہ امریکی ڈیلیگیشن تو روانہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان نے مذاکرات کرنے سے، ڈائیلاگ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کا ڈیلیگیشن اسلام آباد نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن پاکستان کا اخبار ہے روزنامہ جنگ، اس کی ہیڈ لائن ہے، اس کی سٹوری یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو سیدھے تضاد ہے الجزیرہ کی رپورٹ میں اور پاکستانی میڈیا کی رپورٹ میں، اور یہاں پر پاکستانی میڈیا کی رپورٹ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان ہی ڈائیلاگ کرا رہا ہے، مذاکرات کرا رہا ہے، پاکستان ثالثی کا فریضہ نبھا رہا ہے، پاکستان کو پتہ ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ اور اگر پاکستان کے اخبار نے یہ کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایران کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان پہنچ رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ سچائی ہوگی۔ پچھلی مرتبہ یعنی جب 11 اپریل کو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو اخیر وقت تک ایران کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا، ایران نے اخیر وقت تک کنفرم نہیں کیا تھا کہ وہ اس مذاکرات کا حصہ بنے گا یا وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ امریکہ سے، واشنگٹن سے، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی صدر کے داماد، ان کے خصوصی ایلچی اور پوری مذاکراتی ٹیم کا ڈیلیگیشن واشنگٹن سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کا جہاز ایئر اسپیس میں ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ایران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جب تک امریکہ ہماری شرطوں کو نہیں مانے گا، اس ڈائیلاگ اور مذاکرات کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ ادھر امریکی ڈیلیگیشن کا جہاز لینڈ ہونے سے پہلے ہی ایرانی ڈیلیگیشن کا جہاز اسلام آباد میں لینڈ کر جاتا ہے۔ پھر خبر آتی ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، ان کے فورن منسٹر اور دوسرے افراد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور براہ راست بات چیت ہوگی، ڈائیلاگ ہوگی امریکہ اور ایران کے ڈیلیگیشن کے بیچ میں۔
اب اس مرتبہ بھی پاکستانی میڈیا اور وہاں کے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران نے ابھی تک آفیشیلی کنفرم نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا میں ایران کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک امریکہ ناکہ بندی ختم نہیں کرے گا ایران کی، کیونکہ امریکہ نے اپنی نیوی کے ذریعے، اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے ایران کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی ہے، اور ایران کی طرف ایک بھی جہاز کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، نہ ایران سے جانے دیا جا رہا ہے۔ اس کی جوابی کارروائی میں ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے۔ اب ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ پہلے یہاں سے ہٹے، ہم ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیں گے، پھر ہم اپنا ڈیلیگیشن اسلام آباد بھیجیں گے، بات چیت ہوگی۔ یہ آفیشیلی ایران کی طرف سے میڈیا میں کہا جا رہا ہے۔ ایران کی فورن منسٹری کے اسپوک پرسن اسماعیل بقائی نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں باضابطہ انہوں نے ایٹمی توانائی اور یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں بھی گفتگو کی اور کہا کہ اسی بات کی لڑائی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں کہ ایٹمی توانائی ہماری خود مختاری کا حصہ ہے، ہماری سورنٹی کا معاملہ ہے، اور اس پر امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل پوسیبل نہیں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں اس کے بارے میں نے تفصیل بتا رکھی ہے۔ اب امریکہ کا ڈیلیگیشن واشنگٹن سے روانہ ہو چکا ہے۔ ایران کی فورن منسٹری کی طرف سے آفیشیلی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ڈیلیگیشن اسلام آباد نہیں جا رہا ہے، لیکن روزنامہ جنگ کا دعویٰ ہے کہ ایران اس مذاکرات کو جاری رکھے گا۔ ایران کی قومی سلامتی کے سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی، انہوں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، وہاں انہوں نے کہا کہ ایران مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، بلکہ ایران نے مذاکرات اور ڈائیلاگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ایران کی طرف کسی جہاز کو آنے نہیں دیا جائے گا، امریکہ ایران کی ناکہ بندی جاری رکھے گا، تو پھر پوری دنیا میں جو تجارتی گزرگاہیں ہیں وہ متاثر ہوگی، پوری دنیا کے جہازوں پر حملہ ہوگا، اور ایران بھی پوری دنیا کو سکون اور شانتی کے ساتھ جینے نہیں دے گا۔ ایران نے اعلان کر رکھا ہے، لیکن ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کا فیصلہ ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، مذاکرات جاری رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے کہ ایران مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، بلکہ ایران مذاکرات کو جوائن کرے گا، بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کی طرف سے ہمیشہ ایسے معاملوں میں خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے۔ پچھلی مرتبہ ایران نے آفیشیلی کنفرم نہیں کیا اور اچانک ایرانی ڈیلیگیشن کا جہاز اسلام آباد پہنچا تھا، تو پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عاصم منیر کو اور جو لوگ ڈائیلاگ میں ثالثی کا کردار نبھا رہے ہیں ان کو پتہ ہے ایران کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا طریقہ کار ہے، لیکن ایران اپنے پہنچنے سے پہلے امریکہ پر، واشنگٹن پر پریشر بنا رہا ہے، دباؤ بنا رہا ہے، اور اسی لیے ایران کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ ایران اس ڈائیلاگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ وہ خود اسلام آباد پہنچیں گے، ادھر سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی آئیں گے، اور یہ دونوں مل کر امریکہ اور ایران کے درمیان جو فائنل ڈیل ہوگی اس پر سائن کریں گے۔ اب یہاں پر بھی ایک سائیکولوجیکل وار ہے۔ امریکہ دراصل ایران کے ساتھ الجھ کر پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا ہے، امریکی طاقت کی دھجیاں اڑ گئی ہے۔ امریکہ نے پوری دنیا کو بتا رکھا تھا کہ وہ سپر پاور ہے، وہ دنیا کا نظام چلاتا ہے، ورلڈ آرڈر کو وہ بناتا ہے، بگاڑتا ہے، لیکن ایران نے امریکہ کی ایسی تیسی کر دی، امریکہ کی ہیکڑی نکال دی۔ ایران نے امریکہ کو بتا دیا یو آر ناٹ سپر پاور، سپر پاور تو صرف اللہ ہے، اسی کا نظام چلتا ہے۔ کیسے کیسے فرعون آئے، نمرود آئے، حامان آئے، چنگیز خان آئے، مسلمانوں کا قتل کیا، مسلمانوں کو برباد کیا، اور پھر ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ تو ایسے کسی بھی ظالم کا وقت زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے۔ یہ سیدھا ایران نے امریکہ کے حوالے سے پوری دنیا کو میسج دے دیا۔ اب امریکہ کی چاہت یہ ہے کہ امریکہ کی اصل لڑائی جو شروع ہوئی ہے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو لے کر کے، نیوکلیئر توانائی کو لے کر کے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایٹم بم صرف اس کے پاس رہے، دنیا کا کوئی اور دیش ایٹم بم نہ بنا سکے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم تو نہیں بنائیں گے، لیکن ایٹمی پروگرام ہم جاری رکھیں گے، ہم NPT پر دستخط کر چکے ہیں، اس لیے پرامن مقصد کے لیے ہمارے یہاں ایٹمی جوہری پروگرام جاری ہے۔ اب امریکہ ایران کو اس سے روکتا رہا ہے۔ اب اگر ایران امریکہ کی شرط کو مان لے گا کہ ہم یورینیم انریچمنٹ امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں، تو امریکی صدر خود آ کر کے سائن کریں گے پاکستان میں، اور امریکہ یہ
पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटेगा कि हमने जंग जीत लिया है, मुज़ाकरात की मेज़ पर हमने ईरान को हरा दिया है और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका को इस तरह का मौका बिल्कुल भी देना नहीं चाहता है। बहरहाल अगले 2 से 3 घंटे में फैसला हो जाएगा कि ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। फ़िलहाल ख़बरों में तज़ाद है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा अलग है, ईरान की मीडिया का दावा अलग है, अमेरिका की मीडिया अलग दावा कर रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस मरतबा भी ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, बातचीत होगी। अगली वीडियो में मज़ीद तफसील आपको हम बताएंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।